يفقهوا قولي صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام، آیت نمبر 52 آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آیت نمبر 52 آپ نے سنی، پوری توجہ، محبت اور خلوص کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ، اس کا مفہوم یہ سنا کریں تاکہ اس پیارے عمل سے قرآن مجید کی جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں ان کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں نکھار آ جائے، ہماری زندگیوں میں برکت آ جائے۔ جب ہم قرآنی تعلیمات کے مطابق عمل شروع کریں گے، پہلے تو جاننا ہے، پہلی بات ہوتی ہے کسی چیز کے متعلق علم حاصل کرنا، جاننا۔ جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا آپ عمل نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ علم تو روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ عمل کا ہے۔ جب آپ کو علم ہوتا ہے روزانہ چند باتوں کا، ایک آیت کا، اور پھر اس کے مطابق عمل بھی شروع کر دیں، تبدیلی آپ کی زندگی میں بہترین آئے گی۔ آج کی جو آیت ہے اس کے اندر جس بات کو بیان کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، کل کی آیت اگر آپ کو یاد ہے تو اس میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا کہ پیارے حبیب اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں کہ جن کے دل میں خوف خدا ہے اور وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ہم اللہ کے سامنے جائیں گے۔ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں ان کو ڈرائیں اور ان کو بتائیں کہ تمہارے اعمال کی نسبت تمہاری وہاں پہ بخشش، سزا اور جزا جو ہے وہ ہوگی۔ وہ کوئی کسی کا حمایتی، سفارشی اس لحاظ سے نہیں، اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم مکمل پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ہر معاملے میں جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگو تو اللہ کا ڈر جو ہے وہ تمہارے اندر آ جائے، تم اس سٹیج تک چلے جاؤ۔ آج کی آیت جو ہے اس کے اندر یہ بات کھل کے بیان ہوئی ہے، اور ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں یہ بات چل رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا لباس پرانا ہوتا ہے، غریب، مسکین، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا لباس بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، ان کی طرز زندگی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، ان کے پاس سواری بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، ان کی رہائش زبردست ہوتی ہے۔ یہ دو قسم کے طبقے بنتے ہیں نا، ایک امیر اور ایک غریب۔ امیرانہ جو طبقہ ہے وہ غریب لوگوں کو اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتا، اور ان کو اپنے قریب بٹھانا اپنی توہین سمجھتا ہے، یعنی ان کو کبھی اپنے برابر نہیں بیٹھنے دے گا۔ مالک جو ہے وہ اپنے مزدور کو پیچھے کرے گا، بڑا افسر جو ہے وہ اپنے ماتحت کو نیچے کر دے گا۔ اگر کوئی بیچارہ غلطی کر بیٹھے تو اس کو باقاعدہ سزا ملے گی۔ پھر یہ جو سوچ ہے امیرانہ اور غریبانہ، اس کو ختم کیا گیا، اور فرمایا اللہ نے کہ اللہ پاک کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے
کہ کون اچھا کون برا، یہ امیرانہ اور غریبانہ، یہ تو اس کی تقسیم ہے۔ اس نے جس کو چاہا امیر کر دیا، جس کو چاہا غریب بنا دیا، یہ تو اس کی تقسیم ہے۔ یہ کوئی کامیابی یا ناکامی کا پیمانہ نہیں ہے۔ سو اس لحاظ سے ایک دوسرے کی عزت یا ایک دوسرے کو تصور نیچا کرنا، اس کو کم تر سمجھنا، یہ بہت بڑی نادانی ہوگی، بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یہ ہے اس کے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب ابتدائی اسلام کا جو زمانہ تھا، لوگوں کو دعوت حق کی تعلیم دی، تو جو بڑے بڑے سردار تھے، امیر طبقہ جو تھا، وہ تو حضور کے قریب نہیں آیا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن جو غریب صحابہ تھے، غریب لوگ، حضرت بلال حبشی غلام ہیں، حضرت یاسر، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، یہ بظاہر جو کمزور انسان تھے، جن کے پاس نہ دولت ہے، نہ مال ہے، نہ سواریاں ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جلدی جلدی کا کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی کلمہ پڑھ لیتا اس کو اپنے گلے لگا لیتے، اس کو اپنے قریب بٹھاتے، تو اس طرح حضور کے قریب ایک ہجوم رہتا، اور یہ ہجوم بظاہر کن لوگوں کا ہوتا؟ غریبوں کا، جو معاشرے میں غریب طبقہ تھا۔ اچھا، یہ جو امیر طبقہ تھا، سرداران قریش، جو رئیس تھے، سردار تھے، دولت مند تھے، یہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ حضور کی تعلیم تو سب کے لیے تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کی تعلیم جب ان لوگوں تک گئی تو ادھر سے ایک پیغام آیا کہ ہم آپ کے پاس آنا تو چاہتے ہیں، جو سرداران قریش، امیر طبقہ، ہم آپ کے پاس آنا تو چاہتے ہیں، لیکن ہم کیسے آئیں؟ آپ کے پاس تو ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت کہ جن کے کپڑے ہی بازار گندے ہوتے ہیں۔ یہ غریب طبقہ، یہ غریب لوگ، ان کے پاس بیٹھنا ہماری توہین ہے۔ آپ ایسا کریں، ان کو اپنے سے دور کر دیں، ان کو ہٹا دیں، پھر ہم آپ کے پاس آتے ہیں۔ اور آج یہ ہو رہا ہے، بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، جب کسی بڑے نے آنا ہوتا ہے تو چھوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی کہ تم ان کو ہٹا دو، ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ اچھا، مصلحتاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں ابھی یہ بات آئی ہی تھی کہ میں اگر ایسا کروں تھوڑی دیر کے لیے ان کو، تاکہ وہ میرے پاس قریب آ جائیں، ان سے میری کھل کے بات ہو سکے، ابھی تو فوراً اللہ پاک کی طرف سے جبریل امین یہ پیغام لے کے آ گئے، اور قیامت تک کے لیے ایک اصول بنا دیا گیا کہ قیامت تک خبردار کوئی آدمی اس لحاظ سے کوئی امیر کہے کہ میں تب ملاقات کروں گا، ان غریبوں کو ہٹا دو، یہ کام نہیں کرنا۔ اگر ایسا کیا تو تم ظالم ہو جائے گے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ اب اس کا ترجمہ سنیں، مزید ایمان تازہ ہوگا۔ فرمایا والا تطرد، اور واو، لا تطرد، دور نہ ہٹائیں، الذین، ان لوگوں کو، یدعون، جو پکارتے رہتے ہیں، ربہم، اپنے پروردگار کو، اور کیسے پکارتے ہیں؟ بالغدوۃ، صبح بھی، والعشی، اور شام کو بھی، یعنی صبح و شام جن کی زبان پر ان کے رب کا نام ہے، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان کو دور نہ ہٹائیں، لا تطرد، دور کسی صورت نہ ہٹائیں۔ اور یہ لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں اپنے رب کو پکارتے ہیں؟
یہ اپنے رب کا نام کیوں لیتے ہیں؟ یہ اچھا کام کیوں کرتے ہیں؟ یریدون، فقط اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ وجہہ، اس کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، بس ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ یہ صبح و شام اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا رب ان پہ راضی ہو جائے۔ اور اگلی بات سنیے، ما علیہ کا، اگرچہ اس آیت کے مخاطب پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا آپ پہ، لیکن حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ فرمایا پیارے حبیب ما علیہ کا، نہیں ہے آپ پر، من حسابہم، ان کے حساب سے، من شے کوئی چیز، اور اس کا الٹ بھی کر لیں، وما ان حساب کا، اور آپ کے حساب سے ان پر، من شے کوئی چیز نہیں ہے۔ مطلب قیامت والے دن ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہونا ہے۔ ان کے حساب کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، آپ کے حساب کا ذمہ دار یہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا جملہ الٹ ایسے آیا، آپ ان کے حساب کے ذمہ دار نہیں، اور یہ آپ کے حساب کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو پھر بھی اس کے باوجود فَتَطْرُدَهُمْ، اگر آپ نے ان کو دور ہٹا دیا، فَتَكُونَ، ہو جائیں گے، مِنَ الظَّالِمِينَ، بے انصافی کرنے والوں میں سے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے زیادتی کریں، نا انصافی کریں۔ یہ حضور کے متعلق ہو کہ آپ بے انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، ایسا نہیں۔ یہ قیامت تک کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، ہمارے کے لیے، کہ اگر آپ نے ایسا کیا، ان غریب لوگوں کو جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جو اپنے رب کو پکارنے والے ہیں، جو دین کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، اگر آپ نے ان کو اپنے سے دور ہٹا دیا تو آپ کون ہو جائیں گے؟ من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اگر پھر بھی کوئی آدمی اپنی اصلاح نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہوگی۔ آج پتہ چل گیا قرآن مجید کی ایک آیت کا علم ہمیں حاصل ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑائی کا معیار اعلیٰ لباس، اعلیٰ سواری، اعلیٰ رہائش، بہت بڑا عہدہ، منصب نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس چیز کو پیمانہ بنائیں گے تو آپ بہت بڑی اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ پیمانہ نہیں ہے کسی کی عزت کرنے کا، کسی کی تعظیم کرنے کا، یہ پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کی تعظیم کرنی ہے، عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ یہ بندہ عبادت کے لحاظ سے، اپنی زندگی کے اعمال کے لحاظ سے کہاں پہ کھڑا ہے۔ اگر اس کے اعمال بہت اچھے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہیں، وہ بظاہر کیسا بھی ہے، وہ غریب ہے، رہائش نہیں ہے، سواری نہیں ہے، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، لوگوں کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، آپ اس کی عزت کریں، آپ اس کا احترام کریں۔ یہ اور یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو ہم دنیا داری کے لحاظ سے ان کو سلوٹ کرتے ہیں نا، کہ ہم نے ان سے دنیا کے کتنے کام لینے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی تعظیم بھی ہو رہی ہے، ان کا احترام بھی ہو رہا ہے، پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ چلتا ہے۔ لیکن غریبوں کو دھتکارنا، غریبوں کو دور کرنا، غریبوں سے نفرت کرنا، غریبوں کو کم تر سمجھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ غریب اپنی مرضی سے غریب نہیں بنا، اس کو اس حالت پہ اس کے رب نے رکھا ہوا ہے، اور وہ اس پہ صابر و شاکر ہے، وہ صبر بھی کر رہا ہے، وہ شکر بھی کر رہا ہے۔ وہ صابر اور شاکر ہے، تجھے کیا تکلیف ہے کہ تو اس سے نفرت کر رہا ہے؟ اس لیے اپنی زندگی میں بہترین اعمال جو ہیں ان کو گنجائش دیں، اچھے اعمال کریں، دیکھیں کہاں کہاں زندگی میں خرابی ہو رہی ہے، اس کو دور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو رحم و کرم فرمائے، آمین۔ السلام